نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سورۃ الاسراء مکیہ، سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا، سوائے ان آیتوں کے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہاں سے تقریباً 8 آیتیں یہ مدنی ہیں، اور اس سورے میں 110 یا 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء کے معنی آتے ہیں سیر کرانا، کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج اور اسراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب اور مخصوص اور کامل اور بے مثال بندے کو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو، اس بندے کامل کو اپنی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، بے شک وہی سننے والے وہی دیکھنے والے ہیں۔ سبحانہ، تنزیہ الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مخصوص اور کامل بندے کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے ایک لمحے میں۔ لیلاً کو جو نصب آیا ہے ظرف کی بنیاد پر۔ والاسراء، اسراء کہتے ہیں سیر اللیل، رات کے سفر کو، رات میں جو سفر کیا جاتا ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ وفائدۃ ذکرہ، پھر رات کا ذکر کیوں لایا؟ پھر اس کو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ الاشارۃ بتنکیرہ الی تقلیل مدتہ، یعنی لیلاً میں جو تنوین ہے، تنوین یہ تقلیل کے لیے، یعنی رات تمام یہ سفر نہیں ہوا، بلکہ رات کے چند لمحات میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی سیر کرا دی۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان اور نبی کی عظمت کا بیان ہے، نبی کے معجزے کا ذکر ہے۔ من المسجد الحرام، اس سیر کا آغاز ہوا مسجد حرام سے یعنی مکے سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک یہ سیر ہوئی۔ اس میں سفر معراج کے 3 مرحلے۔ پہلا جو مرحلہ ہے کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو سیر ارضی کہا جاتا ہے، زمینی سفر، اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سیر سماوی، آسمانی جو سفر ہے، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جو گیا، یہ مشہور احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں، قاب قوسین دنا فتدلی، اور اللہ کے دیدار کے مقام تک جو آپ پہنچے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سیر ارضی کا تذکرہ فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، لبعدی، اقصیٰ کیوں بولتے ہیں اس مسجد کو؟ اقصیٰ کے معنی دور، کیونکہ یہ دور ہے مکے سے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی، بالثمار، پھلوں کے ذریعے، والانہار، اور نہروں کے ذریعے۔ اور اس کے مبارک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کے مزارات ہیں، ہزاروں انبیاء وہاں پر مدفون ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تاکہ مسجد اقصیٰ لے جانا یہ مقصد نہیں، مسجد اقصیٰ لے جانے کی حکمت تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ مرکز رہا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر بلایا۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی یعنی ملک شام میں امت کا حشر ہونے والا ہے، تاکہ حشر کا میدان امت کے لیے آسان ہو جائے، حضور کے قدم وہاں پر پڑنے کی وجہ سے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ عجائب قدرتنا، ہماری قدرت کے حیرت انگیز چیزیں ہم بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا۔ تو اب یہاں پر دو معنی بتائیں، انہ هو السمیع العلیم، انہ میں جو ہو ضمیر ہے اور جو ہوا ضمیر ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی، یعنی اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کی باتوں کو سننے والا وہاں پر صرف اللہ ہی سن رہا تھا، کوئی اور سننے والا وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر نبی خدا کو دیکھ رہے تھے اور خدا نبی کو دیکھ رہا تھا، تو اللہ نبی کی بات کو سن رہا تھا اور نبی کو دیکھ رہا تھا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ہوا ضمیر عبد کی طرف لوٹ رہی، یعنی وہ بندے ہی سننے والے تھے اور وہی دیکھنے والے تھے، یعنی اللہ کو دیکھنے والے صرف حضور تھے وہاں پر، اللہ کی بات سننے والے صرف حضور تھے وہاں پر۔ تو اس سے رؤیت الہی بھی ثابت ہے، حضور اللہ سے کلام کیے، اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرمایا عرش الہی پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے، بے شک وہی سننے والے وہی دیکھنے والے۔ ای العالم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے باقوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، وافعالہ، اور آپ کے افعال کو، فانعم علیہ، بے شک وہ بس وہ نبی پر احسان فرمایا اسراء کے ذریعے، یعنی سیر کرا کے، وہ سیر جو مشتمل ہے علی اجتماعہ بالانبیاء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع ہوا، حضور جمع ہو گئے انبیاء کے ساتھ، انبیاء جمع ہو گئے حضور کے ساتھ، یعنی آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا تھا، تو اللہ ان کو ان کے مزارات سے اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ ان کو روانہ فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو روانہ کیا۔ وہ عروجہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف بھی آپ پہنچے، وہ رؤیتہ، اور آپ نے دیکھا عجائب الملکوت، عالم ملکوت کے عجائبات، یعنی فرشتوں کا جو عالم ہے، وہ عالم خفی، وہ چھپا ہوا عالم جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ فرشتوں کا عالم ہے، یعنی فرشتوں کی جو دنیا ہے اس کو عالم ملکوت بولتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا جو عالم ہے یہ عالم ملکوت ہے، اللہ تعالیٰ اس عالم کا بھی آپ کو مشاہدہ کرا دی۔ وہ مناجاتی ہی تعالیٰ، اور اللہ سے آپ سرگوشی کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب معراج کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، یہ معراج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتیت بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ برق سے مشتق ہے، برق کے معنی بجلی، یعنی بجلی کی طرح تیز ہے، تیز رفتار ہے۔ وہو دابۃ، اور وہ ایک چمکدار روشن خوبصورت ایک وہ ہے جانور ہے، ایک سواری ہے، فوق الحمار، جس کی ہائٹ یہ گدھے سے اونچا ہے اور خچر سے تھوڑا کم ہے، کم ہائٹ والا۔ یضع حافرہ، یہ اپنا کھر رکھتا ہے، اپنا قدم رکھتا ہے، اپنی نگاہ جہاں ختم ہوتی تا حد نظر، ایک قدم میں مشرق تو دوسرے قدم میں مغرب میں ہوتا ہی۔ فرقیب، تو حضور فرماتے ہیں کہ جنتی سواری میرے پاس لائی گئی، میں اس پر سوار ہو گیا۔ فسار بی، پس وہ مجھے لے کر چلا، حتیٰ اتیت، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ فربطت الدابۃ، پس میں اس سواری کو باندھ دیا اس حلقے سے، اس زنجیر سے جس سے انبیاء کرام اپنے سواریوں کو باندھتے تھے۔ ثم دخلت، تو اس سے اشارہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ جنتی سواری ہے، کہیں ادھر ادھر گم ہونے والا یا بھاگنے والا تو نہیں تھا براق، لیکن یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں جب تم رہتے ہو تو دنیاوی اسباب کو اختیار کرو۔ فرقبت ثم دخلت، پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا۔ فصلیت فی رکعتین، بس میں اس میں 2 رکعت نماز ادا کیا۔ ثم خرجت، یعنی پورے انبیاء کے ساتھ آپ نماز ادا فرمائیں، امام بنے، امام الانبیاء، پورے انبیاء آپ کی اقتداء کی۔ ثم خرجت، پھر میں وہاں سے روانہ ہوا۔ دیگر احادیث میں بہت سارے تفصیلات ہیں۔ ثم خرجت، پھر میں وہاں سے نکلا، روانہ ہوا۔ فجاءنی جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس شراب کا ایک پیالہ لے کے آئے اور دودھ کا ایک پیالہ لے کے آئے۔
شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں ہے، جنت کی شراب. فاخترت اللبن، تو میں دودھ کے پیالے کو اختیار کیا. قال جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اصبت الفطرہ، آپ حق کو پا لیا، دودھ نفع بخش ہے. قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے پہلے آسمان کی طرف پہنچایا گیا، لے جایا گیا. یعنی جیسا کہ حدیث میں کہ بیت المقدس سے آسمانوں تک ایک سیڑھی لگا دی گئی، جس کا ایک کونا، ایک جانب اس کا سونے کا تھا اور ایک جانب چاندی کا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. فاستفتح جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھولنے کے، دروازہ لگا ہوا تھا وہاں پہ آسمان، دروازہ کھولنے کا انہوں نے ذکر کیا، یعنی دروازہ کھولنے کے لیے کہا جبرائیل علیہ السلام نے دیگر فرشتوں سے. تو قیل لہ، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ من انت، تم کون ہو؟ دروازہ کھٹکھٹایا. تو فرشتے پوچھے کہ اے جبرائیل تم جبرائیل علیہ السلام کو ان کو نہیں معلوم تھا فرشتوں کے وہ کون ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. تو پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیلا، تو پھر پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یقیناً ان کو بلا بھیجا گیا ہے. ففتح لنا، تو ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. تو فرشتے کیوں پوچھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کا جو راستہ تھا ہمیشہ کا، جب وہ آسمانوں سے گزرتے آتے جاتے تو ان کا راستہ الگ تھا، اور حضور کے اعزاز کے لیے ایک الگ راستہ بنایا گیا تھا، ایک الگ دروازہ لگا دیا گیا. تو فرشتے جبرائیل جب بولے تو نہیں کھولے، پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب دروازہ کھولا، یعنی خصوصی اہتمام کیا گیا آپ کے. فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، حضور فرماتے ہیں جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں. آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی، پھر پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر بھی. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، وقت واحد میں مسجد اقصیٰ، وقت واحد میں وہاں پر بھی. فرحب بی، بس وہ میرا خیر مقدم کی، یعنی ایک ہی وقت میں مسجد اقصیٰ میں بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، پہلے آسمان پر بھی جلوہ کریں. فرحب بی، وہ میرا خیر مقدم کی، یعنی مرحبا کہا انہوں نے، خیر مقدم کیا میرا. ودعا لی بخیر، حضور کا استقبال کیا اور انہوں نے میرے لیے خیر کی دعا کی. ثم عرج بنا، پھر ہم کو لے جایا گیا، یعنی مجھ کو اور جبرائیل علیہ السلام کو دوسرے آسمان کی طرف. اسی طرح وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹائے تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ان فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو جب دروازہ کھولا گیا، فَإِذَا أَنَا، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِبْنَيْ الْخَالَ یحییٰ وعیسیٰ، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. فرحبا بی، تو ان دونوں نے میرا خیر مقدم کیا. ودعوا لی بخیر، وہ دونوں میرے لیے خیر کی دعا کی. ثم عرج بنا، پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹائے، پھر اسی طرح واقعہ پیش آیا، پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر. وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا. پوری دنیا میں جتنے حسین، جتنے خوبصورت لوگ آئے اور آتے رہیں گے ان سب کا آدھا حسن. فرحب بی، ویسے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام بھی حضور کا استقبال کر رہے ہیں، شان محمدی دیکھیے. فرحب بی، انہوں نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے لیے دعائیں خیر کی. ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ، پھر ہمیں چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. تو اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھولا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ادریس علیہ السلام موجود ہے. تو ادریس علیہ السلام کے متعلق بول رہے ہیں کہ سب سے پہلے کپڑے سینے والے ہیں. ادریس علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ لوگ چمڑے وغیرہ پہن لیتے تھے، چمڑوں کا لباس. ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے کہ جن کے زمانے سے لوگ کپڑے سی کر پہننا شروع کیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام ہے. فرحب بی، پس وہ میرا خیر مقدم کی اور میرے لیے دعائیں خیر کی. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تھے. ثم عرج بنا، پھر ہم کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر دروازہ کھولا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جلوہ گر ہے. فرحب بی، پس وہ بھی میرا خیر مقدم کی، میرے لیے دعائیں خیر کی. ثم عرج بنا الی السماء السادسہ، پھر ہم کو چھٹویں آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا گیا کہ کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ وہاں پر جلوہ کرے. فرحب بی، وہ بھی میرا خیر مقدم کی. ودعا لی بخیر، اور میرے لیے دعائیں خیر کی. ثم عرج بنا الی السماء السابعہ، پھر ہم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹائے. تو پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، وہ مہمان ہیں، ان کو بلا بھیجا گیا. تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر، یعنی انبیاء کے جو کمالات ہیں، ان کے جو معجزات، اللہ کے پاس اللہ کے جن صفات کے وہ لوگ مظہر ہے، اس کے حساب سے ان کے لیے آسمان مقرر کیا گیا، ان کے جو صفات، ان کے کمالات کے حساب سے. فَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، آسمانی کعبہ ہی. وَإِذَا هُوَ، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو رہے ہیں. ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، پھر قیامت تک وہ لوگ اس کی طرف پلٹ کر نہیں آتے. یعنی اتنے کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہوئے، ایک مرتبہ 70 افراد کو، ایک مرتبہ ایک گروپ کو جب موقع ملتا ہے تو دوبارہ ان کو موقع نہیں مل سکتا. یعنی وہ فرشتے جو زمین پر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان پر ایک کعبہ بنا دیا، وہ لوگ وہیں طواف کرتے رہتے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے اس گھر کی جس کو فرشتوں نے آباد کیا ہے، کعبۃ اللہ، آسمانی کعبے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اور ٹھیک بیچ اسی مقام پر ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، زمین پر، ٹھیک اسی مقام پر، اسی کے مقابلے میں 7ویں آسمان کے اوپر آسمانی کعبہ ہے. تو جو فرشتے 70,000 فرشتے ہیں جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ زمین کے نہیں آسمانوں کی ہی، وہاں پر طواف کے لیے تشریف لاتے ہیں. آسمانی کعبے پہ جو ہے نا، آسمان کے جو خاص جو فرشتے ہیں، وہاں بعض فرشتے ایسے جو زمین پر نہیں اترتے، ان کا کام آسمانوں پر ہی، تو وہ لوگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانی کعبہ بنائے. تو 70,000 کے بعد پھر 70,000 ایسی قیامت تک طواف کرتے رہیں گے اس کو، ہر روز نئے 70,000 فرشتے. ثم ذهب بی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے لے جایا گیا. ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، جیسا قرآن میں ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی
ما زاغ البصر وما طغى. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت. انتہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرحد ہے، وہ پوری کائنات کی سرحد ہے، یعنی 7ویں زمین سے لے کر 7واں آسمان کے بعد جو ڈیڈ لائن ہے، جو سرحد ہے، کائنات جہاں پر ختم ہو جاتی، تمام کائنات کی جہاں پر حدیں ختم ہو جاتی، اس کے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا. اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا. نہ جبرائیل جا سکتے ہیں، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، کوئی بھی نہیں. اس مقام سے بھی آپ آگے بڑھیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. فإذا ورقوا، حضور فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے، اس کے ایک ایک پتے کا یہ حال ہے کآذان الفیلہ، ہاتھیوں کے کانوں کے برابر ایک پتا اس کا. وإذا ثمروا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل کالقلال، یعنی بڑے بڑے رنجنوں کی طرح ہے بولے. فلما غشیہ من امر اللہ ما غشیہ، جب اس پر چھا گئی وہ چیزیں اللہ کے حکم سے جو چھا جانا تھا، یعنی نورانی مخلوق جب وہاں پر جمع ہوں گی، یعنی انوار و تجلیات کی جب بارش ہونے لگی وہاں پر. فلما غشیہ من امر اللہ، یہی غشیہ سدرہ تھا، جیسا کہ قرآن میں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی من نور الحضرۃ الالہیہ، یعنی خدا کے جلووں کے نور کی جب بارش ہونے لگی، وہ بارش اتنی ہو گئی، اتنی ہوئی کہ درخت چھپ گیا اس کے جلووں میں. فصار لها من الحسن غیر تلک الحالہ التي كانت علیہ، عام حالات سے زیادہ بہتر ہو گیا تھا، پہلے سے ہی یعنی عمدہ بہترین خوبصورت درخت ہے، لیکن جب حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ کے تجلیات، انوار اور تجلیات کی بارش ہونے لگی تو اس کے بہار اور اس کی انوار کا عالم ہی کچھ اور ہو گیا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تغیرت، وہ تبدیل ہو گیا. فما احد من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے حسن و جمال کو بیان کرے. قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاوحى الی ما اوحى، جو وحی کرنا تھا وہ وحی. فاوحى الی عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى ثم دنا، پھر نبی اللہ کے قریب ہے اور خدا نبی کے قریب ہو گیا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا تھا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس وہ اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو وحی کرنا تھا، جو دینا تھا دے دیا، جو بتانا تھا بتا دیا، جو جلوہ دکھانا تھا دکھا دیا، جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ راز میں رکھا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کیا جو وحی کرنا چاہا. وَفَرَضَ عَلَيَّ، یعنی یہ لامکان کی بات ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اور آگے بڑھے. رف لایا گیا، اس پر سوار ہوئے، اونچائی کی طرف آپ آگے بڑھتے گئے. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں رف رک گیا، وہاں سے پھر آپ آگے بڑھے، وہاں سے آپ کئی قدم پیدل چلے. اللہ کے انوار اور تجلیات کے پردے ہٹنے لگے، اللہ کی ذات، اللہ کی طرف سے ندا آنے لگی، ادنو یا محمد، اے محمد قریب ہوتے چلے گئی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور سے کلام فرمایا اور اپنا دیدار عطا کیا. حضور اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں خدا کو دیکھے، یہی تو معراج ہے. فاوحى الی، بس وہ میری طرف وحی کیا جو وہ وحی کرنا چاہا. وفرض علی، اور وہ مجھ پر اور میری امت پر فرض کیا. فی کل یوم ولیلہ، روزانہ 50 نمازیں، ابتدائی جو مرحلہ تھا. فنزلت، بس وہ احکام لے کر میں اترا جب معراج سے جب آپ واپس آ رہے تھے. حتی انتہیت، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. 6ویں آسمان پر جب میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما فرض ربک علی امتی، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ 50 نمازیں ہیں ڈیلی، روزانہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ واپس جائیے اور تخفیف اللہ سے مانگی، یعنی اللہ تعالیٰ اور کم کرے نمازیں. 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھیں گی. وإنی قد بلوت، اور یقیناً میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. وخبرتہم، اور میں ان کو اچھی طرح آزما لیا. فرجعت،
بنی اسرائیل پر صبح شام 2 رکعتیں تھیں، وہ لوگ وہ نہیں پڑھ سکے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بس میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا، میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، خفف عن امتی، میری امت کے لیے آسانی فرما، کم کر دے احکام کو، فحد عنی، تو اللہ تعالیٰ کم کر دیا 5 نمازوں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فعلت، آپ کیا کی؟ تو میں نے کہا کہ میرے پروردگار نے میری امت سے اور مجھ سے 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 45 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اور کم کرائیے اپنی امت کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مسلسل میرے رب کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان مراجعات کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو گویا کہ 9 مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہی حد، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ 5 کم کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی 5 صلوات، یہ 5 نمازیں، یہ معراج کا تحفہ ہے نماز، یعنی یہ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جو عرش الہی لا مقام میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیا اور فرض فرمایا۔ یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، ہر نماز کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، بس یہ 50 نمازیں ہوں گی، 5 نمازیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ ومن ہمہ، جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا پس وہ نیکی نہ کرے تب بھی میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اگر وہ نیکی کرے تو میں اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ اور جو کوئی آپ کی امت کا کوئی گناہ کا ارادہ کرے امت میں سے اور وہ گناہ نہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر وہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ فنزلت، بس میں یہ احکام لے کر اترا یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو اس بات کی خبر دیا۔ فقال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور کم کرائیے اپنی امت کے لیے۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ آپ کی امت 5 کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے کہا قد رجعت، موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا چکا ہوں، یہاں تک کہ میں اب حیا کرتا ہوں، یعنی 9 مرتبہ چلے گئے، اگر 10ویں مرتبہ آپ نہیں گئے، کیوں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ 5 کم کر رہا تھا، کم فرما رہا تھا، تو کہیں یہ 5 بھی اگر اٹھا لیے جائیں گے تو امت بڑے تحفے سے محروم ہو جائیں گی، تو اس خیال سے اب 10ویں مرتبہ نہیں گئے۔ تو 9 مرتبہ کیوں گئے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کیے تھے کہ مولا اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ کوہ طور پر میں ایک تجلی ظاہر کروں گا، اگر وہ ٹک گیا تو تم میرا دیدار کرو گے، اگر وہ نہیں ٹکا تو تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ لن ترانی فرمایا، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا، میں نہیں دکھا سکتا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو اپنا جلوہ بتا سکتا ہے لیکن دیکھنے والا بھی چاہیے، دیکھنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، یعنی ہر نبی خدا کے صفات کے مظہر ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کے مظہر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی تجلی ظاہر کیا تو طور کو اللہ تعالیٰ واسطہ بنایا تھا، تو طور اللہ کی ذات کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تجلیات اور تجلی اللہ تعالیٰ حضور کے دل پر ظاہر کیا، دل سے آپ کی نگاہوں میں آ گیا، تو حضور علیہ السلام نہ بے ہوش ہوئے، آپ اللہ کے جلوے کو آپ دیکھ لی، یعنی خدا کی ذات کا مظہر اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دی۔ ما زاغ البصر وما طغى، حضور اللہ کے تجلیات، اللہ کی ذات کو آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہ نہیں ہٹی جلوے سے، اللہ کی ذات کو آپ دیکھتے رہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ دعا کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا معراج میں، اور یہ بتا دیا کہ اے موسیٰ تم طور کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے مجھ کو، تم نور کے ذریعے میرے نور کو دیکھو، یعنی حضور نور محمدی ہے، یعنی حضور کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی ذات کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وسیلہ بنا دی، اے موسیٰ اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی کے آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ بار بار حضور کو دیکھے تاکہ وہ تجلیات کا فیضان آپ کو ملے۔
تو 9 مرتبہ دعا کیے تھے موسیٰ علیہ السلام. وروى الحاکم، حاکم نے مستدرک میں روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل، یہ صحیح حدیث ہے، میں اپنے رب کو میں نے دیکھا، دیدار الہی ثابت ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وآتینا موسیٰ الکتاب، تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ اشارتاً معراج کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اس کے تفصیلات احادیث مبارکہ میں. اچھا، اس آیت میں صرف زمینی سفر کو کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ یہ مکے کے کافروں کے لیے یہ ایک دلیل بن سکے، کیونکہ یہ لوگ آسمانوں کا مشاہدہ نہیں کی، آسمانوں کی سیر نہیں کی، لیکن بیت المقدس اور ملک شام کا یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. جب حضور معراج سے واپس آئے تو یہ لوگ وہاں کی نشانیاں پوچھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نشانیوں کو بیان فرمائے. تو یہ حضور کا معجزہ ہو گئے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب التوراۃ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی، کتاب یعنی تورات. وجعلناہ، اور ہم نے ان کو بنا دیا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، یہ کہتے ہوئے، یہ حکم دیتے ہوئے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنا لو، کسی اور کو اپنا خدا نہ بنا لو. یفوضون الیہ امرہم، کہ تم اس کی طرف اپنے معاملے کو حوالے نہ کرو. اللہ تتخذوا، اللہ یتخذوا، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، اور ایک قرات میں تتخذوا فوقانیہ کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی یہ حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. ذریۃ من حملنا مع نوح فی السفینۃ انہ کان عبدا شکورا کثیر الشکر لنا حامدا فی جمیع احوالی. اے وہ لوگ جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا کشتی میں، ان لوگوں کی اولاد، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، جیسا کہ نوح علیہ السلام شکر گزار تھے. اور ایک معنی اس کے یہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنا وکیل ان لوگوں کی اولاد کو نہ بنا لو جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں. انہ کان عبدا شکورا، یا یہ معنی یہ ہے کہ یا ذریۃ، ذریہ سے پہلے یا محذوف ہے، یہ جملہ الگ ہو جائے گا، یعنی اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تم بھی شکر گزار بن جاؤ جیسا کہ نوح علیہ السلام شکر گزار تھے. انہ کان عبدا شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. کثیر الشکر، بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، لنا ہمارا شکر کرنے والے تھے، حامدن تعریف کرنے والے تھے تمام احوال میں. وقضینا ای اوحینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب التوراۃ لتفسدن فی الارض ارض الشام بالمعاصی مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا تَبْغُونَ بَغْيًا عَظِيمًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف وحی کی فی الکتاب، کتاب میں یعنی تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ، ضرور تم زمین پر فساد برپا کرو گے، یعنی ملک شام کی سرزمین پر تم فساد برپا کرو گے، بگاڑ پیدا کرو گے، بالمعاصی، گناہوں کے ذریعے، مرتین، 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ کب کیے لوگ؟ جب وہ زکریا علیہ السلام کا قتل کیے تھے اور ارمیا کو قید کر لی، جب وہ ان کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں. اور دوسری مرتبہ جب وہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. پہلا فساد ان کا کب ہوا؟ جب زکریا علیہ السلام کو قتل کی. مرتین، اولہما قتل زکریا، تم زمین پر یعنی ملک شام کی سرزمین پر فساد برپا کرو گے 2 مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم برتری کرو گے، بغاوت کرو گے، تبغون، ظلم کرو گے، بہت بڑا ظلم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، أُولَا مرتي الفساد بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
عبادا لنا اولی بأس شدید اصحاب قوت فی الحرب والبطش فجاسوا ترددوا لطلبکم خلال الدیار وسط دیارکم لیقتلوکم ویسبوکم وکان وعدا مفعولا وقد افسدوا الاولى بقتل زکریا فبعث علیہم جالوت وجنوده فقتلوهم وسلبوا اولادهم وسبوا اولادهم وخربوا بیت المقدس. فَإِذَا جَاءَ پس جب آ گیا ان دو فسادوں میں سے پہلے فساد کے وعدے کا وقت جب آ گیا، اے اذا جاء وقت اول الفساد فسادین ففسدوا جازیناہم، جب وہ پہلا فساد کیے پہلی مرتبہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر کے، تو بعثنا علیکم، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. کیسے عذاب نازل کیا؟ بعثنا علیکم، ہم نے تم پر مسلط کر دیا ہمارے طاقتور بندوں کو، یعنی اصحاب قوت، طاقتور قوم کو ہم نے تم پر مسلط کر دیا جنگ میں، اور جو طاقتور تھے جنگ کرنے میں، والبطش اور پکڑ میں. فجاسو خلال الدیار، پس وہ تم کو تلاش کیے، تمہارے پیچھے بڑھ گئے گھروں کے درمیان آ کر بھی، یعنی گھروں میں گھس کر بھی وہ تم کو مارے. وسط دیارکم لیقتلوکم، تاکہ وہ تم کو قتل کریں. ویسبوکم، اور تم کو قید کر لیں. وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو ہو کر رہنے والا تھا. وقد افسدوا الاولی، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پہلی مرتبہ فساد برپا کیے زکریا علیہ السلام کو قتل کر کے سرزمین شام پر. فبعث علیہم، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمایا. ان پر اللہ تعالیٰ جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا. فقتلوہم، تو جالوت اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کو قتل کیے اور ان کی اولاد کو قید کر لی. وخربوا بیت المقدس، اور بیت المقدس میں تخریب کاری کی، اس کو ویران کر دی. ثم رددنا لکم الکرۃ الدولۃ والغلبۃ علیہم بعد 100 سنۃ بقتل جالوت وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا عشیرۃ، پھر ہم نے تمہارے لیے دولت کو، یعنی حکومت اور اقتدار کو، غلبے کو ہم نے لوٹا دیا ان پر، یعنی تم کو ہم نے غالب کر دیا ان پر، ان کے خلاف ہم نے تم کو غلبہ عطا کیا. 100 سال کے بعد جالوت کے قتل کے ذریعے جالوت قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو غلبہ ملا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ. وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی اموال یعنی دولت کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو بنا دیا بڑی جماعت، عشیرتاً، قبیلے کے اعتبار سے بڑا کر دیا ہم نے تم کو، تمہاری عددی طاقت کو بھی ہم نے بڑھا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ان احسنتم بالطاعۃ احسنتم لانفسکم لان ثوابہ لہا وان اسأتم بالفساد فلہا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا إِسَاءَتُكُمْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ يُحْزِنُوكُمْ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ حُزْنًا يَظْهَرُ فِي وُجُوهِكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَيُخَرِّبُوهُ كَمَا دَخَلُوهُ وَخَرَّبُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا يُهْلِكُوا مَا عَلَوْا غَلَبُوا عَلَيْهِ تَتْبِيرًا إِهْلَاكًا وَقَدْ أَفْسَدُوا ثَانِيًا بِقَتْلِ يَحْيَى فبعث علیہم بخت نصر فقتل منہم الالوفا وسبا ذریۃ وخرب بیت المقدس. اور ہم نے کہا، ان احسنتم، اگر تم اچھائی کرو گے، احسان کرو گے اطاعت کے ذریعے، یعنی اطاعت کر کے اگر تم اچھا کام کرو گے، احسنتم، تو تم نے اچھا کیا اپنا، یعنی تم نے اپنا ہی بھلا کیا ہے، کیونکہ اطاعت کا اس کا ثواب تمہارے نفسوں کو ہی ملے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم گناہ کرو گے، برائی کرو گے، فساد برپا کر کے، تو اس کا نقصان تمہارے ہی نفسوں کو ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، یعنی دوسری مرتبہ، آخری مرتبہ جب تم فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا. یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جب یہ اس کا وقت آئے گا تو بعثناہم، ہم ان کو
ہم نے ان کو اٹھایا، ان کو بھیجا، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ اپنے آپ کو غمزدہ کریں، تاکہ وہ لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ لوگ یعنی ظالموں کو ہم نے ان پر مسلط کر دیا بنی اسرائیل پر، تاکہ وہ ظالم تمہارے چہروں کو غمزدہ کر دیں، یحزنوکم یعنی تم کو غمگین کر دے قتل کے ذریعے اور قید کے ذریعے، ایسا غم جو تمہارے چہروں پر ظاہر ہو، ولیدخلوا المسجد اور تاکہ وہ مسجدوں میں داخل ہو جائیں یعنی بیت المقدس میں، اور فیخربوا کہ وہ اس کو ویران کریں، کما دخلوہ جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس کو ویران کیے تھے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا اور تاکہ وہ برباد کر دے اس چیز کو جس پر وہ چھا گئے تھے، برباد کرنا۔ وقد افسدوا ثانیہ، تو بنی اسرائیل والے سرزمین شام کی سرزمین پر پہلی مرتبہ زکریہ علیہ السلام کو قتل کر کے فساد برپا کی، تو اللہ تعالیٰ جالوت جیسے ظالم بادشاہ اور اس کے افواج کو ان پر مسلط کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرا دی، اور دوسری مرتبہ یہ فساد برپا کیے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب یہ لوگ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے تو ان پر اللہ تعالیٰ بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیا۔ بس وہ یعنی وہ بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہزاروں کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو قید کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا فی الکتاب کتاب میں یعنی تورات میں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، بعد المرۃ الثانیہ یہ دوسری مرتبہ کے عذاب کے بعد، ان تبتم اگر تم توبہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تورات میں یہ بھی فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب تم فساد کیے اور اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوا، اس کے بعد اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَى الْفَسَادِ عُدْنَا إِلَى الْعُقُوبَةِ اور اگر تم دوبارہ فساد برپا کرو گے، دوبارہ گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تم پر عذاب نازل کریں گے۔ وَقَدْ عَادُوا اب یہ تیسری مرتبہ بھی یہ لوگ نافرمانی اور گناہوں کا ریپیٹ کیے، لوگ تیسری مرتبہ بھی فساد برپا کیے۔ کیسے؟ بتکذیب محمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر یہ لوگ بہت بڑا فساد برپا کی، تو فسلط علیہم تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط کیا اللہ تعالیٰ، یا فسلط علیہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا ان یہودیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ قبیلے بنی قریظہ یہودیوں کا جو قبیلہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور قبیلے بنی نذیر کو شہر بدر کرنے کا، مدینے کے باہر کر دینے کا حکم کر دیا اللہ تعالیٰ، جلا وطن کرنے کا، اور ان پر ٹیکس کو مقرر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا مَحْبِسًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اس سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کافروں کی یعنی کافروں کا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے، بالکل اسی طرح اگر مسلمان مومن و مسلمان بھی اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا مومن و مسلمانوں کو یعنی ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مومن و مسلمانوں پر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا صرف یہ کفار و مشرکین کے لیے خاص ہے؟ یہ جو خطرناک جو عذاب ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ خاص ہے۔ امت محمدیہ میں جو لوگ ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مسلمان تو مسلمان، اس امت کے کافروں پر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کریں گے، عمومی عذاب جس کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں، ویسا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ البتہ آزمائشیں ہیں گی گناہوں کی وجہ سے، ایمان والا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے، فرائض ادا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا رکھے گا۔ عمومی عذاب ایسا نازل نہیں ہوگا، یعنی جس کے بعد پوری قوم کی قوم ختم ہو جا رہی ہے، ایسا عذاب امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے محبوب آپ کے رہتے ہوئے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن راستہ بتاتا ہے، اس چیز کا راستہ بتاتا ہے جو زیادہ بہتر ہے، درست ہے، اور ایمان والوں کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، وہ ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ وَيُخْبِرُ اور یہ قرآن خبر دیتا ہے اس بات کی کہ ان الذین لا یؤمنون وان الذین اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعددنا لهم عذابا الیما ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مؤلما تکلیف دینے والا عذاب، هو النار وہ جہنم کا عذاب۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع مکمل ہوا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا۔ وَيَدْعُ الْإِنسان ابھی کیونکہ اس میں معراج کا بھی واقعہ تھا اور بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں، تورات کا جو حصہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، تورات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ إِذَا زَجِرَ دُعَاءَهُ أَيْ كَدُعَائِهِ لَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا بِالدُّعَاءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَدَمِ النَّظَرِ فِي عَاقِبَتِهِ، یعنی انسان کی فطرت اور مزاج کو بتایا جا رہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور انسان دعا کرتا ہے، بالشر برائی کی، علی نفسی اپنے نفس کے خلاف اور اپنے گھر والوں کے خلاف، اذا زجر جب وہ بے چین ہو جاتا ہے، جب وہ بے قرار ہو جاتا ہے، دعا ہو وہ ایسا ہی کرتا ہے دعا جیسا کہ وہ اپنی خیر کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی خیر کے لیے جس طرح دعا کرتا ہے خیر مانگنے کے لیے، تو جب وہ بے چین ہو جاتا ہے مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے تو شر کی بھی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان جلد باز ہے، بِالدُّعَاءِ عَلَى نَفْسِهِ اپنے خلاف دعا کرنے میں اور اس کے انجام کو نہ دیکھنے کے بارے میں، یعنی انسان کا ایک پہلو یہ ہے عام انسان کہ وہ مایوس بھی ہو جاتا، یعنی کوئی مصیبت آ گئی اور وہ اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنی موت کے لیے اور موت کی تمنا کرتے ہوئے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انسان جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں ہم نے بنایا ہیں، دالتین علی قدرتنا یہ وہ دو نشانیاں ہیں جو ہماری قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ بس ہم نے رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں، طمسنا نورہا یعنی اس کی روشنی کو ہم مٹا دیتے ہیں، بالظلام اندھیرے کے ذریعے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ اس میں تم رہو، اضافت بیان کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم دن کی نشانی کو دن میں ہم اجالا عطا کرتے ہیں، دن میں لوگ دیکھتے ہیں روشنی کی وجہ سے، لِتَبْتَغُوا فِيهِ تاکہ تم اس دن کی روشنی میں اپنے رب کا فضل طلب کرو، اپنے رب کی جانب سے، بالکسب یعنی معیشت کو طلب کرو، وَلِتَعْلَمُوا بِهِ مَا اور تاکہ تم دن اور رات کے ذریعے سالوں کی تعداد، دنوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد جان لو، والحساب اور حساب جان لو، للأوقات وقت کا حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو اس کو ہم نے مفصل اور مبرہن اور مدلل واضح طور پر ہم نے بیان کیا، بَيَّنَّاهُ تَبْيِينًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ أي عمله يحمله في عنقه خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد وقال مجاهد ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد ونخرج له يوم القيامة كتابا مكتوبا فيه عمله يلقاه منشورا صفتان لكتابا وكل إنسان اور ہر انسان اس کی گردن میں، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کے نام اعمال کو لٹکا دیا ہے، طائرہ طائر کے معنی اصل آتے ہیں پرندہ، مراد یہاں پر اس کا عمل ہے، عمل اس کے عمل کو ہم نے لٹکا دیا ہے، کیا عمل کرنے والا ہے اس کی تقدیر کو، اس کے نام اعمال کو ہم نے لٹکا دیا ہے جس کو وہ اٹھا رہا ہے، فی عنقی اپنی گردن میں۔ یعنی گردن میں لٹکا دیا کیا مطلب، یعنی اس کے ساتھ اس کی تقدیر ہم نے رکھ دی ہے ہر انسان کے ساتھ،
اس کو خاص کیا گیا ذکر میں. عنق گردن کی اولین پہ کیونکہ اس میں لزوم زیادہ ہوتا ہے. وقال مجاہد، مجاہد نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اس کی گردن میں ایک پرچی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے اس کے لیے، یعنی اس کا نام اعمال جس میں اس کا عمل لکھا ہوا ہوگا. یلقاہ، وہ اس کو پائے گا اس حال میں کہ کھلا ہوں گا. اعمال کے دفاتر، دفتر، نام اعمال کھلے کے کھلے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے. وہ یقال لہ، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، تم اپنی کتاب پڑھو. کتاب زندگی ہے یعنی دنیا میں جو کچھ کیا انسان اس کی وہ ہے نام اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری ذات ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی. اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی کتاب پڑھ لو، خود بخود تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا عمل کی. لیکن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. بندہ اگر انکار کرے گا تو اب اس کا نام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے کیونکہ اس کے ہدایت یافتہ ہونے کا ثواب اس کو ملنے والا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کا یہ قانون بھی ہے کہ کوئی گناہ کرنے والا بوجھ نہیں اٹھاتا دوسرے گناہ کرنے والے کے بوجھ کو. یعنی ایک شخص گناہ کیا تو اس کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، جو گناہ کیا اسی کو اس کی سزا دی جائے گی. وما كنا معذبین احدا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں. یعنی کسی علاقے میں اگر ہم جب تک رسول کو نہیں بھیجتے ہم وہاں پر عذاب نازل نہیں کرتے. پہلے پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، پھر ان کو موقع دیتے ہیں. اگر وہ لوگ سدھر گئے ایمان لا لیے ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے مالدار خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی رؤساء کو، امراء کو، بالطاعت، اطاعت کا حکم دیتے ہیں، علی لسان رسولنا، ہمارے رسولوں کی زبان پر. یعنی وہاں پر ان کو بھی ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود وہ پیغام کو قبول نہ کرے، ففسقوا، اور وہ اس میں فسق کرے، یعنی اطاعت سے اگر نکل جائیں، فحق علیہ القول، تو ہمارا عذاب ان پر واجب ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتے. اللہ اکبر. اہلکناہا باہلاک اہلیہا وتخریبہا، اس کو ہم تباہ و تاراج کر دیتے ہیں. یعنی کسی بستی کو جب ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں پر مالدار لوگوں کو ہم اپنے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں پہلے اپنے بندوں کے ذریعے، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو اس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی عیش پسند جو لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، عیش و عشرت میں لگے ہوئے، ڈوبے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے. وَكَمْ أَيْ كَثِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، بہت سی بستیوں کو، کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد بھی ہم کئی اقوام کو، کئی امتوں کو ہم ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور اس سے باخبر رہنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری گناہوں کو بھی جانتا ہے، باطنی گناہوں کو. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو عاجلہ جلد ملنے والی چیز، یعنی دنیا کو جو چاہتا ہے، جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے دنیا کو جلدی کر دیتے ہیں. عجلنا له فیہا، تو ہم اس کے لیے جلدی کرتے ہیں اس میں اس دنیا میں. ما نشاء، ہم جو چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جلدی کرنا چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر آخرت میں ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاها، جس میں وہ داخل ہوگا، مذموما، اس حال میں کہ وہ ملامت
کیا ہوا ہوگا، مدحورا دھتکارا ہوا ہوگا، رحمت سے محروم ہوگا. ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها سعيها، آخرت کا ارادہ کر کے خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سعی کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے. عمل عملها اللائق بها، آخرت کے لیے جو مناسب عمل ہے وہ کرتا ہے. وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اور کاوش قابل ستائش ہے، اللہ کے پاس قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرمائے گا، اللہ اس پر عظیم جزا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے پہلے ایمان شرط ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا ہے. عند اللہ، اللہ کے پاس، ای مقبولاً، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اس پر ثواب عطا فرمائے گا. کلم من الفریقین کلم نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. دنیا چاہنے والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، آخرت چاہنے والوں کو ہم آخرت دے دیتے ہیں. کلن نمد، کلن، یہ دو جماعتوں میں سے دو گروپ بنا دیا اللہ تعالیٰ. ایک دنیا کا گروپ ہے، ایک آخرت کا گروپ. جو لوگ دنیا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. کلن نمد، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی. من عطاء ربک، یہ آپ کے رب کی عطا ہے دنیا میں. وما کان، آپ کے رب کی عطا میں سے ہے یہ. وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اگر کسی کو دنیا دینا چاہے تو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کسی کو آخرت میں نوازنا چاہے تو اس سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی شان، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عطا کرے. ممنوعا من احد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی. اور یعنی جو بندہ جو چاہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا. یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا بھی ہمارے پاس ہے، آخرت بھی ہمارے پاس ہے، تم جو مانگنا چاہو ہم سے مانگ لو. انظر، آپ دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے ترجیح دی، فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، رزق میں اور جاہ اور مرتبے میں. دنیا میں سب کو ایک جیسا رزق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمایا، ہر ایک کو الگ الگ رزق. کسی کو دولتوں سے نواز دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق میں میانہ روی عطا فرمایا، کسی کو بے حد عطا فرمایا، کسی کو بے حساب عطا فرما دی. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارا اختیار ہے. آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو کس انداز میں ہم رکھیں. وَلَلْآخِرَةُ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، یہ تو دنیا میں ہمارا نظام تھا. اب آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں ہزارہا درجے، کئی درجے عظیم ہے، بلند ہے. یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ادنا جنتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا آخرت کی وہ نعمت ہے، وہ اکبر، اور آخرت بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے دنیا کے مقابلے میں. فینبغی، اللہ تعالیٰ فرما دیا دو بھی چیزیں ہم عطا کر سکتے ہیں، ہم قادر ہیں، ہم دینے والے ہیں، لیکن تم دنیا کے بدلے میں آخرت کو ضائع مت کرو، دنیا کو اختیار مت کرو. تم آخرت کو طلب کرو، اللہ سے آخرت مانگنا چاہیے کیونکہ وہ دائمی نعمت ہے. فینبغی الاعتناء بها، بس آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے، دنیا کی طرف نہیں. کیونکہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ بنو، کسی اور کو خدا نہ بنو. آخرت اگر چاہنا ہے تو تم شرک سے بچو. فَتَقْعُدَ، کہ تم ہو جاؤ گے مذموماً، مذمت کیے ہوئے، مخذولا، محروم ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع مکمل ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تیسرے رکوع سے آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہماری اس تفسیر کو قبول فرما. اس کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مولا اس کا فائدہ پہنچا. مولا جو اس کار خیر میں مولا شامل ہے ان سب کو اور ہم سب کو مولا دنیا اور آخرت میں اپنی عظیم نعمتوں اور رحمتوں سے مولا ہم کو بہراور فرما. اپنی نعمتوں سے ہم کو خوشحال اور ہم کو معمور فرما. ہماری زندگیوں کو آباد فرما دے. دنیا اور آخرت کو مولا ہماری بہتر بنا دے. دنیا میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی عطا فرما. مولا جتنے لوگ اس کار خیر میں مولا شامل ہیں، اس کام کو جن لوگوں نے آگے بڑھایا مولا سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. درس دینے والوں، درس سننے والوں اور اس کے لیے مولا جو اپنی قربانیوں کو پیش کیے مولا سب پر فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما. قرآن کے فیوض و برکات، صاحب قرآن کے فیوض و برکات سے مولا ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا مالا مال فرما. اس کے فیوض و برکات ہم کو عطا فرما. ظاہر اور باطن کو ہمارے چمکا دے مولا. مولا ہم کو حقیقی سعادت اور کامیابی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھ مولا. آخرت میں ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے. جنت الفردوس میں نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما. جنت الفردوس میں مولا ہم کو اور ہمارے والدین اور ہماری آل اولاد قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا جنتی بنا دے. مولا سب کو حضور کا چاہنے والا، حضور کا عاشق، اہل بیت کا عاشق، صحابہ اور اولیاء اللہ کا عاشق بنا دے. قرآن اور صاحب قرآن کا فائدہ عطا فرما. قرآن اور صاحب قرآن کے تعلیمات پر چلنے والا بنا دے مولا. مولا خاص طور پر ہمارے عزیز مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ نورانی کو مولا قرآن اور احادیث مبارک کے فیوض و برکات اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ عطا فرما اور ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. ان کے پورے گھر کو سلامتی عطا فرما. مولا ہم سب کو سلامتی عطا فرما. مولا اس کا فیضان ہم پر جاری و ساری کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.